Dear viewers, Assalamu alaikum. एकेडेमिया ऑफ साइंटिफिक नॉलेज शेयरिंग आस्क की जानिब से हम एक नए लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और वो होगा जनरल डिस्कशन पर मुश्तमिल। इस जनरल डिस्कशन के अंदर हमारा मेन फोकस होगा एजुकेशन, पीस और ह्यूमैनिटी पे। तो हमारा इस सिलसिले में सबसे पहला जो लेक्चर है, हम ये जानना चाहेंगे कि वाई एजुकेशन, नॉलेज किसे कहते हैं। ठीक है, तो नॉलेज क्या है? नॉलेज में हम समझ पाते हैं हकाइक को, मालूमात को, और कुछ स्किल्स हमें मिल जाती हैं, यानी हम कुछ हुनर वगैरह सीख लेते हैं टेक्नोलॉजी टाइप से रिलेटेड वगैरह। तो इन चीज़ों को जब हम हासिल करते हैं अपने तजर्बे या एजुकेशन की मदद से, तो इसको हम नॉलेज कहते हैं। दूसरे अल्फाज में अगर किसी सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो तो उसको भी आप नॉलेज कह सकते हो। नॉलेज एक बड़ा पहलू है और एजुकेशन इसका एक हिस्सा है। अगर वो नॉलेज जो आपको बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के अंदर सिखाया जाए, उसको कहते हैं तालीम या एजुकेशन। हम एक तो एजुकेटर्स, रिस्पेक्टेड टीचर्स की मदद ले सकते हैं। दूसरा ये कि हम अपने ख़ुद एजुकेटर्स बन सकते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि हम सेल्फ स्टडी के ज़रिए भी काफ़ी कुछ ख़ुद अपने आप को सिखा रहे होते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन होती है हमारे पास और एक होती है फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन में आप यूँ समझिए कि जब आउटसाइड ऑफ द क्लास आपकी जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। अपने बड़ों से या अपने छोटों से डिस्कशन के ज़रिए सीख रहे होते हैं, तो दिस कम्स इन इनफॉर्मल एजुकेशन। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, कोई स्पीच कॉन्टेस्ट हो या कोई सोशल गैदरिंग हो या मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिस्कशन हो, या घर में आप अपने बच्चों को एक कुछ चीज़ें पढ़ा रहे हों, मैथमेटिक्स हो या जो भी सब्जेक्ट्स हो, साइंस हो। फॉर्मल एजुकेशन इज़ एन एजुकेशन विच इनसाइड द क्लासरूम। तालीम हमें ये बताता है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, किस रास्ते पर चलकर हमें नफ़ा मिलेगा, किस रास्ते पर चलकर हमें नुकसान मिलेगा। एजुकेशन ही की मदद से हम अपने आइडियाज़ हमारे जहन में आते हैं, ख़यालात हमारे जहन में आते हैं और उन ख़यालात की बुनियाद पर हम अच्छे फ़ैसले कर सकते हैं। एजुकेशन हमारे अंदर दूसरों की मदद करने का जज्बा बेदार करती है। हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले 100 मरतबा सोचते हैं। हम सच बोलते हैं। टीचर्स अपने पेरेंट्स यानी वालिदैन और अपने बड़ों का एहतराम करना शुरू कर देते हैं। हम लड़ाई से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। हम पुरअमन हो जाते हैं। हम एक ज़िम्मेदार शहरी और दूसरों का ख्याल रखने वाला इंसान बन जाते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। बड़े बड़े फ़ासले सिमट जाते हैं हवाई जहाज़ की मदद से, गाड़ियों की मदद से। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हम कायनात को फैलाने वाले हैं, और ये बात जो कुरान पाक में 1400 साल पहले बयान हुई है, आज कुछ साल पहले साइंटिफिक ये थ्योरी बाकायदा इस्टेब्लिश के जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, यूनिवर्स फैल रहा है, कायनात फैल रहा है। तो इससे क्या होता है? इससे हमारा ईमान और भी मजबूत हो जाता है। तो ये किसकी मरहून मिन्नत है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। हम अपनी गलतियों से सीख लेते हैं। एजुकेशन एक तरह से एक खूबसूरत सोसाइटी बनाने में बहुत अहम रोल अदा करता है। वो सोसाइटी के जो जुर्म से पाक होती है, वो सोसाइटी के जो पुरअमन सोसाइटी होती है, पुरअमन मुआशरा होता है। जो तालीम याफ्ता पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की तरबियत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, उनकी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, उनकी तालीम का ख्याल रख सकते हैं। हम मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस सीख लेते हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, उर्दू एंड सो मेनी लैंग्वेजेस। अब इन लैंग्वेजेस का ये फ़ायदा होता है कि हम दुनिया के किसी हिस्से में जाएं और इस ख़ास लैंग्वेज अगर हमें आती हो, स्पेशली इंग्लिश जिसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है,
تو ان امپورٹنٹ لینگویجز کو سیکھنے کے بعد پھر ہمارے سروائیول کا کوئی ایشو نہیں رہتا. ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ہم مختلف بیماریوں کے بارے میں سیکھتے ہیں، ان کے علاج کے بارے میں سیکھتے ہیں. ایجوکیشن ہمیں اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کے بارے میں آگاہی دیتا ہے. اگر ہم کہیں پہ کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کوئی کیمیکل فیکٹری ہے، تو کیمیکل کی ایکسپلوژن سے کیسے بچ سکتے ہیں، یا کیمیکلز کے مضر اثرات سے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کہیں پہ آگ لگ جائے کسی کام کی جگہ پہ، یا کسی انڈسٹری میں، یا کسی پبلک پلیس پہ، تو ہم اپنی سیفٹی کو کیسے انشور کر سکتے ہیں، ہم اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں. اسی طرح آج کل سیکیورٹی کے لیے جدید آلات بنائے گئے ہیں، وہ بھی ایجوکیشن کی مرہون منت. مثال کے طور پر ہمارے پاس CCTV کیمراز ہیں. ہماری ایجوکیشن جتنی اسٹرانگ ہوگی، اپنے پورے ملک کو سیکیور رکھ سکتے ہیں اور پوری دنیا کو سیکیور رکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس قدرتی ذخائر ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کو ہم کیسے استعمال میں لا سکتے ہیں، ان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں. اور اگر کل کو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ یہ نیچرل ریسورسز یا جو قدرتی ذخائر ہیں یہ کم پڑ جائیں یا ختم ہونے لگیں، تو ان کے متبادل کون کون سے طریقے ہیں. ہمیں ایک ایجوکیٹڈ انسان بننا ہوگا، تب جا کے معاشرہ ہماری رسپیکٹ کرے گا. ایجوکیشن ہم میں کانفیڈنس پیدا کرتا ہے، ہم پرامن رہتے ہیں اور قانون پر عمل کرنے والے شہری بن جاتے ہیں. یہ تعلیم ہی ہے جو ہمیں ہماری سوچ میں لچک پیدا کرتی ہے. یہ تعلیم ہی ہے کہ جس کی مدد سے ہم مختلف طبقے کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا اظہار خیال کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، اپنے آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہیں. اچھا، ایجوکیشن ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرتی ہے، بلکہ یہاں تک اس قابل بھی ہو جاتے ہیں کہ دوسرے ہم پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم ان کی ہیلپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی قوم کی ترقی اور نشوونما کے لیے اکنامک گروتھ بہت ضروری ہوتا ہے، اور آپ کیسے معاشی طور پر مستحکم ہو سکتے ہیں یہ آپ سیکھتے ہیں تعلیم سے. ہم دھوکے سے بچ جاتے ہیں، کوئی ہمیں آسانی سے دھوکہ نہیں دے سکتا. یہاں ایک دلچسپ کویشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آج کل کے ایجوکیٹڈ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کو بیوقوف بھی بناتے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ بھی کرتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، انسانیت کا خیال نہیں رکھتے. وہ ایجوکیشن صرف ایک کاغذی ڈگری ہوگی. تو ایجوکیشن، ریممبر، یہ ہمارے ایٹیچیوڈ میں چینج لاتا ہے، ہماری بیہیویئر کے اندر چینج لاتا ہے. سو ایجوکیشن از ناٹ اباؤٹ گریڈس، ایجوکیشن از اباؤٹ دا چینج. ہم جتنا زیادہ تعلیم حاصل کریں گے اتنی زیادہ ہمیں کاروبار کے موقع ملیں گے، ہمیں جابس کے موقع ملیں گے. ہم ای میل اگر لکھنا چاہیں کیسے لکھ سکتے ہیں، لیٹرز کو کیسے لکھا جائے، میسیجز کو ٹائپ کیسے کیا جائے، رسالوں کو یا اخبارات کو پڑھا کیسے جائے، اسمارٹ فونز کا استعمال، کمپیوٹرز کا استعمال، انٹرنیٹ کا استعمال ان کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے جب ہم ایجوکیٹڈ ہوں. ایجوکیشن ہمیں انوویٹو بناتا ہے، کریٹو بناتا ہے. ہم ایجادات کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے. ایجوکیشن آپ کے نیشنل انٹرسٹس کو پروموٹ کرتا ہے. آپ اگر ایک ایجوکیٹڈ قوم ہے تو آپ کا نیشنل انٹرسٹ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، آپ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. ایجوکیشن ہمیں اویئرنیس دیتا ہے اپنے رائٹس کا. ہمارے رائٹس کیا ہیں؟ ہمیں سستی چیزیں ملنی چاہیے، ہمارا رائٹ ہے ایجوکیشن کا، ہمارا رائٹ ہے صاف خوراک، صاف پانی کا، صاف پینے کے پانی کا. لیکن یاد رہے رائٹس کے ساتھ ساتھ ہم زندگی میں جہاں جہاں پہ جاب کرتے ہیں یا جو ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو بھی ہمیں صحیح طریقے سے نبھانا چاہیے. ہم اپنے ایٹیچیوڈ میں چینج لا سکتے ہیں، ہم اپنے بیہیویئر کو امپروو کر سکتے ہیں، ہم اپنے غصے پہ قابو پا سکتے ہیں.
ہمارے اندر برداشت پیدا کرتا ہے، ہماری سوچ کو مثبت بناتا ہے، ہمیں سپورٹیو بناتا ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اگلوں کا خیال رکھیں. ہمیں رحم دل بناتا ہے، ہمارے برین کو کافی ایکٹیو رکھتا ہے، صحت مند رکھتا ہے. برین جتنا استعمال ہوتا ہے اتنا ہی برین کا جو فنکشن ہے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے. جب مختلف مسائل کا سامنا کرتے ہیں، ان مسائل کو حل کیسے کیا جائے، چاہے وہ ہمارے میتھمیٹکس کے کسی سبجیکٹ کا پرابلم ہو، چاہے وہ چاہے وہ فیملی کے اندر کوئی پرابلم ہو، چاہے ہماری زندگی سے ریلیٹڈ دوسرے مسائل ہوں، ان کو سالو ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو یہ ہمیں تعلیم سکھاتا ہے. ہماری ریزننگ پاور بڑھ جاتی ہے، ہم سائنٹیفک تھنکنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں. انسان اپنے ارد گرد جتنی بھی تبدیلیوں کو دیکھتا ہے یا جو واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے پھر ریزنز کو ڈھونڈتا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ کس وجہ سے ہوا ہے. ایجوکیشن ہمیں اپنے اہداف کو بنانے میں، سیٹ کرنے میں امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. ہم اپنی منزل کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، پھر اس منزل تک پہنچنے کے لیے اپنا راستہ چنتے ہیں، اور پھر ایسا راستہ چننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آسان ہو، جو اس منزل تک جلد سے جلد پہنچے. ٹیچنگ کے دوران اگر ہم دلچسپ قسم کے آئیڈیاز کو انکلوڈ کریں تو ہمارا جو سیکھنے کا جذبہ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. ایجوکیشن ہی کے ذریعے ہم اپنے خاندان کے لیے آگے اچھے پلانز بنا سکتے ہیں، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے. آپ ایک خاص آفس کے اندر رہتے ہوئے اپنی مینجمنٹ کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں، آپ اپنے ٹیم کو لیڈ کر سکتے ہیں، آپ اپنے ٹیم کو بنا سکتے ہیں، آپ اس ٹیم کے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں، اس پوری ٹیم کو آگے چلا کر اس ٹیم کی مدد سے آپ اپنے ایک خاص آرگنائزیشن کے لیے بینیفٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں، اس کے لیے فائدہ پروڈیوس کر سکتے ہیں، تو ان کو انکریج کر سکتے ہیں. تو ڈیئر ویورز، آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ ایجوکیشن کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. سو آئے اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بڑوں کو پڑھائیں، خود پڑھیں، خود سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں. آپ سے ہم ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. ٹل دین، اللہ حافظ.